السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھائی کہ حسن و حسین وہ ہستی ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جنتی شہزادے ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے پھول ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے یا انسان کا ہائی لیول جتنا ہوتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشات بھی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ کیا آزمائشات آنے کے بعد یہ ڈگمگائے گا؟ اگر اس کے حوصلے بلند ہیں تو وہ پست تو نہیں ہو جائیں گے؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ شہادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کا مقام بلند ہوتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے باہر روانہ ہوئے، اس کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے تمام روایات کو جمع کر کے استصحاح کیا کہ اصل حالات اور واقعات کیا تھے۔ سب سے پہلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے اور خط میں لکھا کہ سنت ختم ہو گئی ہے اور بدعات عام ہو گئی ہیں، اور جب تک آپ نہیں کوفہ آئیں گے سب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک صندوق بھر کر خطوں کا بھیجا۔ نتیجتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے حج کے بعد وہاں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یہ وہی ظالم ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا آپ نہ جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے فرمایا آپ نہ جائیں، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حتیٰ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو یہ بھی کہا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استودعک اللہ من قطع، ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کوفہ نہیں جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا تاکہ آپ روانہ نہ ہو پائیں، لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مٹی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب کوفے پہنچے تو اطلاع ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فیصلہ چینج کر چکے ہیں کہ اب وہ کوفہ کی جانب نہیں بڑھیں گے، اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت جو ہے وہ پھر میری آئے گی، عبداللہ بن زیاد کی۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا اور کیا تبدیلی کی؟ 3 فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ، مجھے اپنے وطن مکہ شہر میں جانے دیجیے، یا کسی جہاد کے لیے کسی سرزمین پر جانے دیں تاکہ میں وہاں پہ جہاد کروں، کافروں کے ساتھ لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ یا تیسرا فیصلہ، یا یزید کے پاس جاؤں گا اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہ تھا، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلے میری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ نتیجہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروایا۔ جو ہی یہ خبر یزید کے پاس پہنچی تو اس نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، یعنی کہ عبید اللہ بن زیاد پر، کہ جس نے اتنا بڑا اور غلط کام کیا۔ ان کے رونے کی آوازیں ان کے گھروں سے شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ یزید نے ہمیں اپنے گھروں میں جگہ دی، انہوں نے ہی ہمیں اپنے گھروں مدینہ میں بھی پہنچایا۔ جسد خاکی جو تھا وہ کوفہ کی سرزمین میں ہی سپرد خاک کیا گیا، لیکن سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا۔ سب لوگ عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب ان کو خبر پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے تو مدینہ کے تمام لوگ غمزدہ ہو گئے۔ اس ظالم کو جو شمر عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پر حضرت حسین کو شہید کیا تھا، اللہ ذوالجلال نے اس کو بھی عبرتناک سزا دی۔ جس طرح اس نے عظیم ہستی کو شہید کیا، اسی طرح عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی، جو کہ احادیث میں بھی اس کا حال موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم۔